السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ روزے کی تعریف اور اس کے ارکان۔ عربی زبان میں کسی چیز سے رک جانے کو روزہ کہا جاتا ہے، اور شریعت میں روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باقی تمام چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کے ارکان۔ روزے کی اصطلاحی تعریف سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کے دو بنیادی رکن ہیں، اور وہ یہ ہیں: پہلا رکن، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ ختم کرنے والی چیزوں سے رکے رہنا۔ اس کی دلیل اللہ پاک کا یہ فرمان ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیزوں کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اس آیت میں کالی اور سفید دھاگے سے مراد دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا ہے۔ روزے کا دوسرا رکن نیت ہے۔ روزہ ختم کرنے والی چیزوں سے رکنے کے ذریعے بندہ اللہ کی عبادت کا ارادہ کرے۔ نیت کے ذریعے ہی عبادت کے کام دوسرے کاموں سے ممتاز ہوتے ہیں، اور نیت سے ہی عبادت ایک دوسرے سے ممتاز ہوتی ہے۔ روزہ دار اس روزے کے ذریعے یا تو رمضان کے روزے کی نیت کرے گا یا پھر اس کے علاوہ کسی اور روزے کی نیت کرے گا، اور اس رکن کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے: اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور اسے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ پوری امت مسلمہ کا رمضان کے روزوں کی فرضیت اور اس کے اسلام کے ان ارکان میں سے ایک رکن ہونے پر اجتماع ہے، جن کے بارے میں ضروری طور پر معلوم ہے۔ اسی طرح اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ اس کا منکر کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس سب سے ثابت ہوا کہ قرآن، سنت اور اجماع امت کی بنیاد پر روزہ فرض ہے۔ نیز مسلمانوں کا اس شخص کے کفر پر اتفاق ہے جو اس کی فرضیت کا انکار کرے۔ روزے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 5 نمازیں، جمعہ آئندہ جمعہ تک اور رمضان اگلے رمضان تک، ان کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں یہ عبادتیں ان کا کفارہ بن جاتی ہیں، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ روزے کی مشروعیت کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد حکمتوں اور بہت سے فوائد کے پیش نظر روزے کو فرض قرار دیا ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: تزکیہ نفس اور نفس کو برائی کی علائشوں اور برے اخلاق سے پاک اور صاف کرنا، کیونکہ روزہ انسان کے بدن میں شیطان کے دوڑنے کے رستوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ روزے کے ذریعے دنیا اور شہوات سے بے رغبتی اور آخرت اور اس کی نعمتوں کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ روزہ مسکینوں پر نرمی اور شفقت اور ان کی تکلیفوں کو محسوس کرنے پر ابھارتا ہے، کیونکہ روزے کے ذریعے سے انسان خود بھوک پیاس کی تکلیف کو چکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی روزے کی بڑی بڑی حکمتیں اور کئی ایک فوائد ہیں۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کی شرائط۔ جس شخص میں مندرجہ ذیل شرائط پائی جائیں گی اس پر روزہ فرض ہو جائے گا: اسلام، بلوغت، عقل، تندرستی، مقیم ہونا، عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا۔ اسلام: کافر پر روزہ واجب نہیں اور نہ ہی اس سے درست تصور کیا جائے گا۔
کیونکہ روزہ عبادت ہے اور عبادت کافر سے درست نہیں ہوتی۔ جب وہ مسلمان ہو جائے گا تو اس پر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں ہوگی۔ بلوغت: جو شرعی احکام کا مکلف ٹھہرائے جانے کی عمر کو نہ پہنچا ہو اس پر روزے فرض نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے 3 بندوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ شرعی احکام کے پابند نہیں ہیں، اور انہی میں سے ایک بچے کا بھی ذکر کیا گیا کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، لیکن نابالغ اگر روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ درست ہوگا بشرط یہ کہ وہ تمیز کرنے والا ہو، اور اس کے سربراہ کو چاہیے کہ اسے روزہ رکھنے کا حکم دے تاکہ وہ روزے کا عادی ہو جائے اور وہ اس سے مانوس ہو جائے۔ عقل: پاگل اور جس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو اس پر روزہ فرض نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے 3 بندوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ شرعی احکام کے پابند نہیں ہے، اور انہی میں سے ایک پاگل کا بھی ذکر کیا کہ جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہ آ جائے۔ تندرستی: جو بندہ بیمار ہو اور روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ درست ہوگا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اگر اس کی بیماری ختم ہو جائے تو اس پر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا دینا ضروری ہوگا۔ مقیم ہونا: مسافر پر روزہ واجب نہیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اگر مسافر روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، اور جو روزہ اس نے سفر کی وجہ سے چھوڑے اس کی قضا دینا واجب ہوگا۔ عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا: حیض اور نفاس والی عورت پر روزہ واجب نہیں، بلکہ ان پر روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کو ماہواری آتی ہے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے، بس یہ چیز اس کے دین کی کمی میں سے ہے۔ حیض اور نفاس والی عورتوں پر قضا دینا واجب ہوگا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ ماہ رمضان کے دخول اور اس کے اختتام کا اثبات: ماہ رمضان کے آنے کا ثبوت یا تو انسان بذات خود چاند دیکھے یا کسی اور کی رؤیت کی گواہی کے ساتھ یا رؤیت کی خبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان رمضان کے چاند کی رؤیت کی گواہی دے دے تو اس گواہی کے ساتھ ماہ رمضان کا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے پس تم میں سے جو مہینے کو پا لے تو اسے چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، جس طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کی رؤیت کی خبر دی، آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی چاند نہ دیکھ سکے یا کوئی عادل مسلمان رؤیت کی گواہی نہ دے تو شعبان کی 30 دن کی مدت پوری کرنا واجب ہوگا۔ ان 2 کاموں یعنی رؤیت چاند یا شعبان کی 30 دن کی مدت کو پورے کیے بغیر رمضان کا آنا ممکن نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو، اگر تم پر چاند ظاہر نہ ہو یعنی چھپ جائے تو شعبان کی 30 دن کی مدت پوری کرو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔